آج سے قریب 850 سال پہلے جب لوگوں کے سفر پیدل یا جانور سے ہوا کرتے تھے، اس دور میں آج کی طرح گاڑیاں یا جہاز نہیں ہوتے تھے، اور اس وقت آج کے مقابلے آبادی بہت کم تھی، یعنی دور دور تک گھر یا بستی کا نام و نشان تک نہیں تھا، اور لوگ میلوں تک کے سفر بیابانوں میں ہی کیا کرتے تھے، جس وجہ سے ڈاکوؤں اور لٹیروں کا بھی بہت خطرہ رہتا تھا۔ اس لیے لوگ قافلوں میں ہی سفر کیا کرتے تھے۔ اس وقت کا یہ دردناک واقعہ بہت تکلیف دیتا ہے کہ حاجیوں کا ایک قافلہ حج سے واپس جا رہا تھا، اور راستے میں عیسائی فوج کے ایک ظالم جرنیل نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر حاجیوں کے اس قافلے پر حملہ کر دیا اور حاجیوں کو بری طرح زخمی کر کے ان کا سارا مال و زر لوٹ لیا، یہاں تک کہ اس نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی ساری حدیں پار کر دیں۔ اس نے بچوں، عورتوں اور یہاں تک کہ بزرگوں کو بھی بری طرح سے مارا، اور نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے بولا، بلاؤ اپنے نبی محمد کو۔ جب یہ بات اس وقت کے سلطان کے کانوں تک پہنچی تو سلطان کو بہت رنج ہوا۔ اس نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ یا رب، مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ میں اس گستاخ کو کیفر کردار تک نہ پہنچا دوں۔ اس کے 2 سال کے بعد اللہ نے وہ دن بھی دکھایا کہ جب سلطان نے اپنی فوج کو جمع کر کے اس ظالم سے جنگ کی اور اس کو پکڑ لیا۔ باقی سارے قیدیوں کو رہا کر دیا گیا، لیکن اس ظالم رچنولڈ کو گرفتار کر کے سلطان کے سامنے لایا گیا۔ سلطان نے اس کے سینے پر پیر رکھا اور کہا کہ تو ہے وہ گستاخ جس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، دیکھ محمد عربی کا غلام آیا ہے۔ اس کے بعد اپنی تلوار نکالی اور اس بدبخت کا سر دھڑ سے الگ کر دیا۔ وہ سلطان کوئی اور نہیں بلکہ مسجد الاقصی کو فتح کرنے والے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی ہیں۔